اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ سورۃ البقرہ کی تفسیر دیکھ رہے ہیں اور ابھی ہمارا تھرڈ رکوع چل رہا ہے۔ تھرڈ رکوع کے سٹارٹ کرنے سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اس میں مین کیا کیا پوائنٹس ڈسکس ہوئے ہیں۔ تو اس میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس وقت کے منافقین یا جو کفار تھے جو قرآن پاک پر آبجیکشنز ریز کرتے تھے، اس میں سے دو کا ذکر ہے۔ ایک ہم دیکھ چکے ہیں، اس میں یہ تھا کہ وہ لوگ اس بات پر اعتراض کرتے تھے کہ یہ قرآن پاک جو ہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھ لیا یا پھر کسی سے لکھوا لیا۔ اور جو سیکنڈ آبجیکشن ہے وہ ہم آج دیکھیں گے کہ اس پہ ان لوگوں نے کیسے اعتراض کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب کیسے دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین۔ بے شک اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ وہ مادہ مچھر یا اس سے اوپر کسی چیز کی مثال بیان کرے۔ تو جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ ان کے رب کی طرف سے سچ ہے، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا تو وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کی مراد کیا ہے۔ وہ اس سے اکثر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور اسی سے بہت سوں کو ہدایت بخشتا ہے، اور وہ اس سے گمراہ کرتا بھی ہے تو صرف فاسقوں کو۔ اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتوں کو سمجھا دیا، ڈائریکٹ وے میں بھی اور انڈائریکٹ وے میں بھی۔ سب سے پہلے اس کا پس منظر یہ ہے کہ اس وقت کے تب جب اللہ تعالیٰ کو آپ لوگ دیکھیں گے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کو سمجھانے کے لیے ہمیں اگزامپلس دی ہیں۔ جیسے ہم لوگوں نے جو سیکنڈ رکوع دیکھا تھا سورۃ البقرہ کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں 2 ایگزامپلس دی تھیں، ٹھیک ہے، اس بات کو سمجھانے کے لیے۔ اسی طرح بہت سی جگہوں پہ قرآن پاک میں ایسے ہی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بات کو سمجھانے کے لیے اور اس کا جو مین ہوتی ہے چیز، اس بات کو اچھے طریقے سے تاکہ ہمارے دماغ تک پہنچ جائے اور ہمیں بات سمجھ آ جائے، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ایگزامپلس یوز کی ہیں۔ اسی طرح ایک پوائنٹ پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک بات سمجھانے کے لیے مچھر کا ذکر کیا تھا، تو اس پہ ان لوگوں نے اعتراض اٹھایا کہ یہ کیا چھوٹی سی چیز، یہ کیا مثال ہوئی، مطلب اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے تو وہ چھوٹی سی چیز کی مثال کیوں دے رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ان کو، سب سے پہلی چیز کہ بے شک اللہ اس سے نہیں شرماتا، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ کہ وہ مادہ مچھر یا اس سے اوپر کسی چیز، مطلب اس سے بھی، اس کے اوپر کیا مطلب اس کے اوپر بھی کوئی چیز ہے، مچھر کے اوپر ظاہر ہے جو چیز مچھر کے اوپر ہوگی وہ اس سے بھی چھوٹی ہوگی۔ مین مقصد کیا ہے کہنے کا، سب سے پہلی چیز کہ مچھر کے بارے میں دیکھیں، بینگ اے ڈاکٹر یا ویسے بھی نارملی بھی ہر انسان کو اس چیز کا پتہ ہے کہ ملیریا کی کاز کیا ہے، ایک ماسکیٹو، ڈینگی کی کاز کیا ہے، ایک مچھر، نمرود کس وجہ سے مرا تھا، ایک مچھر کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اس سے ہمیں مین کیا پتا چلتا ہے کہ کسی بھی چیز کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، ہر چیز کی اپنی ورتھ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی پرپز ہے، چاہے وہ کوئی انسان ہے، وہ کوئی جاندار چیز ہے یا وہ بے جان چیز ہے۔ جو بھی چیز کائنات میں موجود ہے اس کی اپنی ورتھ ہے اور اس کا اپنا پرپز ہے، ٹھیک ہے۔ کسی بھی چیز کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا بے شک اللہ اس سے نہیں شرماتا، اس کا کیا مطلب ہے کہ دیکھیں پوری کائنات کس نے بنائی، اس کا رب کون ہے، اس کا خالق مالک کون ہے، قرآن پاک کو نازل کرنے والا کون ہے، مجھے پیدا کرنے والا کون ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ میری سوچ، میری سمجھ کیسی ہے اور مجھے کون سی بات کیسے سمجھ آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ مجھے ایک بات سمجھانے کے لیے کوئی اگزامپل یوز کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے اسی اگزامپل سے سمجھ آئے گی، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ مالک ہے اور وہ علیم ہے، وہ علم والا ہے، جس کے پاس جتنا علم ہوگا وہ اسی حساب سے آگے بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ بات سمجھانے کے لیے مجھے یہ اگزامپل یوز کرنی چاہیے یا یہ کرنی چاہیے۔ اور اس سے بھی بڑی بات ایک امپورٹنٹ یہ ہے سمجھنے کے لیے کہ کیا ہماری اوقات، ہماری حیثیت ایسی ہے کہ ہم اللہ کے سامنے کوسچن ریز کریں کہ بھئی آپ یہ بات سمجھانے کے لیے یہی اگزامپل کیوں یوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک بات یہ کہ کبھی بھی قرآن پاک کو یا احادیث میں سے جو بھی چیز اسلام میں ہمیں جیسے ملے بس ہم نے ویسے ہی لینی ہے، اس پہ ہم کوسچن ریز نہیں کر سکتے، کسی بھی صورت میں ہم اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کر سکتے کہ ایسا کیوں ہے اور کیوں نہیں ہے۔ دوسری چیز، کسی بھی چیز کو کبھی بھی حقیر اور چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آگے پھر کیا اللہ تعالیٰ نے پھر آگے انہی دو طرح کے لوگوں کا بتایا ہے کہ کون اس کو کس طرح سے لیتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ ان کے رب کی طرف سے سچ ہے۔ اس میں لفظ آتا ہے انہ الحق، کہ وہ حق ہے۔ حق وہ چیز ہوتی ہے جو سچ ہو، جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، جس میں کوئی دھوکہ نہ ہو۔ حق بالکل صاف ستھری ہمارے سامنے ہے، کوئی دو نمبری نہیں ہے، کوئی دوغلا پن نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب بھی کسی ایمان والا کون ہوتا ہے؟
ہم لوگوں نے بہت دفعہ دیکھا ہے, جو زبان سے بھی اقرار کرتا ہے, اس کا دل بھی اس چیز کو مانتا ہے, اس کا عمل بھی, اسے پورا پورا یقین ہے کہ اگر اللہ نے مجھے یہ بات بتائی ہے نا تو یہ 100% درست ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے اس ایگزامپل سے مجھے یہ بات سمجھائی ہے تو مجھے اس ایگزامپل سے ہی بات سمجھ آئے گی, اور بات سمجھ آئے گی, کوئی کنفیوژنس نہیں ہوں گی. جو ایمان والے ہیں ان کا یہ رویہ ہوتا ہے, ان کا یہ طریقہ ہوتا ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور رہے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا. کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والا, جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کرنے والے ہیں. زبان سے بھی ہو سکتا ہے, ان کے دل سے بھی ہو سکتا ہے, اور ان کے عمل سے بھی. جو انکار کرنے والے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ایگزامپل سے ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں, اسے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا. اب دیکھیں اس میں نا ایک اور جو نقطہ سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک ایک ہی ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے وہی آیات نازل کی تھیں اس وقت بھی اور آج کے دور کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو. دیکھیں ایک ہی چیز ہے, ایک انسان ہے جو اس سے ہدایت لے رہا ہے, جو اس سے سمجھ رہا ہے, جو اس سے علم حاصل کر رہا ہے, اور اسی طرح بالکل اسی چیز کو دوسرا انسان کیا کر رہا ہے, گمراہی کی طرف جا رہا ہے, اور وہ زیادہ کنفیوژنس کا شکار ہو رہا ہے, اور وہ اس میں کوسچن ریز کر رہا ہے جو کہ غلط ہے. اور ہم لوگوں نے پیچھے منافقین کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ جو ہوتے ہیں نا وہ بار بار فضول قسم کے لیم ایکسکیوزز, لیم کوسچنس, اور ان کا مین مقصد کیا ہوتا ہے کہ نہ ہم یہ شو بار بار کوسچنس کر کے کنفیوژنس کریٹ کریں گے. سب سے پہلے کیا ہوگا, اس سے فساد مچے گا. دوسری چیز یہ ہوگی کہ انہیں خود بھی اس پہ عمل نہیں کرنا پڑے گا, جو کر رہا ہے وہ بھی کنفیوز ہو جائے گا اور انہیں خود بھی نہیں عمل کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے اور اللہ تعالیٰ آگے سے کیا کہہ رہے ہیں, وہ اس سے مطلب اللہ تعالیٰ اس سے قرآن پاک سے یا ان ایگزامپل سے اکثر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. گمراہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کسی بھی چیز کی, ٹھیک ہے. جو سرکش لوگ ہوتے ہیں نا, جو نہ دین کو علم نہ حاصل کرنا چاہتے ہیں, نہ ہی عمل, نہ علم نہ عمل, بالکل جاہل گوار, جنہیں سینس ہی نہیں ہے کسی چیز کی, کوئی شعور نہیں ہے, بالکل لاشعوری کی زندگی. اور اگر انہیں کوئی بات علم دینے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس علم کے اندر کنفیوژنس ڈال دیتے ہیں تاکہ انہیں بات سمجھ ہی نہ آئے, اور جو سمجھانا چاہ رہا ہے اسے بھی پریشان کر دینا اس چیز کے لیے. تو اس طرح وہ لوگ کیا ہو جاتے ہیں, گمراہ ہو جاتے ہیں. اور گمراہ وہ بھی ہوتے ہیں لوگ جو کہ صراط مستقیم سے ہٹ جائیں, جو سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھایا, ہمیں بتایا ہے, اس سے ہٹ کے جب ہم دوسرے راستے کی طرف چلتے ہیں نا جو غلط ہے, وہ بھی گمراہی ہے, ٹھیک ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور اسی سے یعنی اسی قرآن پاک سے, اس ایگزامپل سے بہت سو کو ہدایت بخشتا ہے. وہی بات آ جاتی ہے کہ چیز وہی ہے, ایک ہی قرآن پاک ہے, ایک ہی چیز ہے, لیکن کچھ لوگ اس سے پازیٹیوٹی لیتے ہیں اور کچھ لوگ اس سے نیگیٹیوٹی لے رہے ہیں. تو اب ہمارے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا کلام میرے سامنے سنایا جاتا ہے, جب اللہ تعالیٰ کے احکامات میرے سامنے آتے ہیں, تو کیا مجھے اس قرآن پاک کا میرے دل پہ اثر ہوتا ہے, میری زندگی میں کوئی تبدیلی آتی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ جن ایگزامپل سے مجھے سمجھاتے ہیں کیا وہ مجھے سمجھ آتی ہیں؟ کہیں خدا نہ خواستہ میں بھی تو ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں جو یہ سوچتے ہیں کہ یہ کیا ایگزامپل ہے, یا اللہ تعالیٰ یہ کیسے سمجھا رہے ہیں مجھے. اور اس میں ایک یہ بھی چیز آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو منافقین ہوتے ہیں نا, انہیں دین کا علم ہوتا ہے نا, جو دین کی فہم ہوتا ہے, فراست ہوتی ہے, وہ ان تک نہیں پہنچ سکتی. وہ ہمیشہ اسی کنفیوژنس کا ہی شکار رہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ علم حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے. تو اس وقت کے دور میں نا جو صحابہ تھے نا, اگر انہیں کبھی کوئی دین کی بات سمجھ نہیں آتی تھی نا, تو وہ خود کو منافق سمجھنے لگ جاتے تھے کہ شاید میں منافق ہوں جو مجھے سمجھ نہیں آ رہا. اور وہ اتنی دعا کرتے تھے اور بہت زیادہ سٹرگل کرتے تھے اس اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھنے کے لیے, اور اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے تھے. اور وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہتے تھے ہدایت, علم, اور اس کی جستجو ہوتی تھی انہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ علم آئے, ہم سیکھ لیں اس کو اچھے طریقے سے. اور جو منافق ہوتے تھے وہ اس سے زیادہ دور بھاگتے تھے, نہ وہ سمجھنا چاہتے تھے, نہ سمجھ آتی تھی. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں. اور بالکل اینڈ پہ دیکھیں, وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ, اور وہ اس سے گمراہ کرتا بھی ہے تو صرف فاسقوں کو. اور فاسق کون ہوتا ہے؟ جھوٹ بولنے والا, دھوکہ دینے والا, فساد مچانے والا, ٹھیک ہے, مسلمانوں کا, اللہ کے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا مذاق اڑانے والا, انہیں بے وقوف سمجھنے والا. وہی ساری چیزیں جو ہم نے پچھلے منافقین کی نشانیاں دیکھی تھی نا, بالکل ویسے ہی ہیں. اب یہ جو ہم لوگوں نے یہ آیت دیکھی ہے نا, یہ بھی منافقین کے بارے میں ہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی قرآن پاک میں احکامات نازل کیے تھے نا, اس پہ کوسچنز ریز کرتے تھے فضول قسم کے, اور چیزوں پہ اعتراضات اٹھاتے تھے جو کہ بالکل جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم پر ہم کوسچن ریز نہیں کر سکتے. اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے. اور کیا ہمیں اسے پتہ چل رہا ہے کہ کبھی بھی کسی چیز کو حقیر نہیں سمجھنا. دوسری چیز یہ کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم سوال نہیں اٹھا سکتے
کیونکہ اگر ہم سوال اٹھائیں گے، ہم کنفیوژنس ڈالیں گے اسلام میں، تو اس سے کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہ کر دیں گے اور ہم فاسقوں میں سے ہو جائیں گے. خدا نخواستہ.